السلام علیکم۔ پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے دورے کی جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ کیا ایک طاقت کا مظاہرہ تھا، سفارتکاری کا نیا باب تھا، یا خطے کے توازن کو بگاڑنے کی ایک نئی چال؟ سعودی عرب میں تاریخی استقبالیہ، اربوں ڈالر کے معاہدے اور ایران مخالف بیانات، اس دورے نے صرف تصاویر نہیں بنائی بلکہ کئی سوالات اور خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ آج ہم انہی سوالات کا جائزہ لیں گے حقائق کے آئینے میں تجزیے کی روشنی میں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اس سفارتی سفر کی جانب جو آج بھی دنیا کی سیاسی بساط پر گہرے نقوش چھوڑ چکا ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، تو اسی پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبدالی صاحب، وقت دیا آپ نے، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح خاص کر کے عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو، یا ہر وہ مسلمان طبقہ جو اس وقت اہل غزہ کے لیے دل میں اپنے جذبات رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں پر اسرائیلی مظالم کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے، خاصی توقعات انہوں نے وابستہ کر لی تھی ٹرمپ کے اس وزٹ سے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید غزہ کے تمام تر مسلمانوں کی مشکلات اب حل ہو سکیں گی۔ لیکن کیا واقعی مشرق وسطیٰ کے اس دورے سے فلسطین کے کچھ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیں؟ شکریہ سمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس مفروضے سے متفق نہیں ہوں کہ اہل غزہ نے یا عرب ممالک نے، یا عرب ممالک سے مراد میری عرب عوام ہے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے سے غزہ کے حوالے سے کوئی امید باندھی تھی، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب کا رویہ ہمیشہ سے، یعنی انتخابی مہم، ایک بات جو اچھی مجھے لگتی ہے صدر ٹرمپ میں، کہ وہ دل کی بات ان کے منہ پر ہوتی ہے۔ وہ عام طور سے جملے چباتے نہیں ہیں اور سیاست بازی نہیں کرتے، بات کرنے میں اپنے موقف بہت ہی صاف طریقے میں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اسرائیل کے حامی ہیں، اور بلکہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں 20 جنوری کو حلف اٹھاؤں گا اور اگر 21 جنوری تک تمام قیدی رہا نہ ہوئے تو یہ ہم وہی جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے غزہ کے اوپر۔ تو ایسا، اس لیے اس لحاظ سے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا انہوں نے جو کچھ کیا۔ انہوں نے کوئی لفظ استعمال، کوئی بات نہیں کی غزہ کے بارے میں، غزہ امن کے بارے میں، بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ یوکرین کی بات کرتے رہے۔ انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ ہزاروں بچے وہاں مر رہے ہیں، نوجوان لڑکے مارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روس اور یوکرین کو چاہیے کہ جنگ بند کر دے، اس لیے کہ بے گناہ اس میں مارے، کئی بار انہوں نے ذکر کیا بے گناہ اس میں مارے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے غزہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور غزہ کا ذکر کیا بھی تو ایک جگہ انہوں نے اس طرح کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کا واقعہ انسانی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے حماس کے دہشت گردوں نے کیا۔ اور اس کے بعد وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے اوپر، غزہ جو ہے وہ امریکہ کنٹرول میں آ جائے اور ہم اسے فریڈم، یعنی کوچ آزادی میں اس کو تبدیل کر دیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص، یعنی غیر متوقع دورہ نہیں تھا غزہ کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے، دلچسپ بات، کہ جب انہوں نے 2016 میں انتخاب جیتا اور جنوری 2017 میں حلف اٹھایا، تو اس کے 4 مہینے بعد، یعنی 20 مئی 2017 کو وہ سعودی عرب گئے تھے۔ اس بار بھی وہ حلف اٹھانے کے بعد 13 مئی کو سعودی عرب پہنچے۔ ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ پچھلے دورے کے اندر انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل بھی گئے تھے وہ، جبکہ اس بار وہ اسرائیل نہیں گئے بلکہ وہ قطر اور متحدہ عرب امارات کے بعد واپس آ گئے۔ تو عبدالی صاحب، بنیادی مقاصد کیا تھے ٹرمپ کے اس حالیہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے؟ اچھا، یہ دورہ بنیادی طور پر ایک کاروباری دورہ تھا، اور ٹرمپ اپنے آپ کو کہتے بھی یہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روایتی سیاست دان نہیں ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں اور ڈیل میکر ہوں، یعنی ان کو بڑا اس بات پہ ناز ہے کہ وہ مول تول جانتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ان کی نفسیات سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو امیر لوگ پسند ہیں، یعنی ان کی کابینہ بھی دیکھیں، سب سے زیادہ ملینئر، ان کے جتنے قریبی رفقا ہیں، چاہے وزیر خزانہ صاحب ہوں یا ایلون مسک ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں بہت ہی امیر لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں۔
اسکاٹ وڈکاف جو ان کے خصوصی مشیر ہیں، یہ سب جو ہیں بڑے بڑے کاروباری اور ارب پتی لوگ ہیں. اسی طرح وہ ممالک بھی بڑے پسند ہیں جو امیر ہیں. ان کا خیال ہے کہ یورپ جو ہے وہ تو کنگلا ہو گیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دولت جو ہے ساری کی ساری مشرق وسطیٰ میں. اور مشرق وسطیٰ میں دیکھیں کہ وہ 3 جو ممالک تھے جہاں وہ گئے ہیں، قطر، یو اے ای اور سعودی عرب، یہ امیر ترین ملک ہیں. حالانکہ دیکھیں خلیج میں کویت بھی شامل ہے. کویت بھی بہت غریب ملک نہیں ہے، لیکن ان کی دولت اتنی ہے کہ اپنے لوگوں کو خوش رکھ سکیں. عمان بھی ہے، اسی میں بحرین بھی ہے خلیج میں. لیکن انہوں نے یعنی ان ممالک نہیں کیا، انہوں نے صرف یعنی یہ 3 امیر ترین ممالک ہیں ان کا دورہ کیا. اور وہ دراصل بنیادی طور پر یہ دورہ جو تھا وہ کاروباری نوعیت کا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے، امریکہ کے لیے، امریکی اداروں کے لیے جو ہے کاروباری کچھ مراحت حاصل کریں، اور انہوں نے حاصل کی. اب دیکھیں جیسے سعودی عرب کو انہوں نے $142 ارب اسلحے کا معاہدہ کیا. اس کے علاوہ سعودی عرب نے وعدہ کیا کہ $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا امریکہ میں. لیکن دیکھیں اس میں ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ایک جو کمزوری ہے ٹرمپ صاحب کی، ٹرمپ بہت خود پرست آدمی ہیں، انا پرست آدمی ہیں، خوش آمد سے خوش ہوتے ہیں. ان کے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کی تعریف کریں، ان کے ہاں میں ہاں ملائیں. ان کو ترقی کرنے والے لوگ، ان سے صاف صاف بات کرنے والے لوگ پسند نہیں. اور مجھے لگا کہ عرب رہنماؤں نے، تینوں عرب رہنما جو تھے، چاہے شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان ہو، یا امیر قطر ہوں، یا نہیان صاحب ہوں متحدہ عرب امارات کے، انہوں نے جو ہے اس سے، یعنی ان کی اس کمزوری سے، ٹرمپ صاحب کی جو کمزوری ہے خود پسندی کی، تعریف پسندی کی، اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. اور انہوں نے بعض وعدے جو ہیں وہ گنجلک سے ہیں. مثلا یہ جو کہا $142 ارب کا اسلحہ خریدے گا سعودی عرب، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2017 میں گئے تھے تب بھی $54 ارب اسلحے کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن ڈیلیوری اس میں سے ابھی تک کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی. وہاں پر بہت چھوٹے اسلحہ ان کو ملا ہے. تو یہ 142 ارب کا بھی معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی، اور یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، MOU ہے، یعنی یادداشت ہے مفاہمت کی، باقاعدہ معاہدہ نہیں تھے. معاہدے تو جو ہے امریکہ میں اسلحہ ساز کمپنیوں سے ہوتے ہیں، یعنی براہ راست وہ بوئنگ سے ہوں گے یا جو دوسرے قسم کی اسلحہ ساز کمپنیوں سے ہوں گے. تو اس لحاظ سے یعنی نفسیاتی کھیل کھیلا ہے. میرا اپنا تجزیہ ہے سعودی اور قطری اور اماراتی حکمرانوں نے، اور انہوں نے پورے دورے کے دوران، اس دوران انہوں نے خالی ایک بات انہوں نے ثابت کی، تاثر دیا عرب رہنماؤں نے، خلیجی رہنماؤں نے، کہ ٹرمپ جو ہے بڑے اچھے کاروباری ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ انویسٹ کرنے کے تیار ہیں. لیکن جہاں تک غزہ کا معاملہ ہے یا فلسطین کا معاملہ ہے، نہ کوئی توقع تھی اور نہ ٹرمپ صاحب نے اس کے بارے میں کوئی مثبت بات کی. اچھا، ایران کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے امریکہ کے ساتھ، اور اب اسرائیل بالخصوص چونکہ ایک ازلی دشمن اس کو سمجھے ہوئے ہے اور یہ تصور کر رہا ہے کہ جو اس وقت فلسطین کے ساتھ معاملات ہیں یا اور دیگر وہ جو اس کے ایشوز چل رہے ہیں ایران کو لے کر، تو ایران بھی ایک خاصی ہاٹ ٹاک ثابت ہو سکتا تھا اس وزٹ کے دوران. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دورے کے دوران ایران کے حوالے سے جو بیانات رہے ہیں ٹرمپ کے، یقیناً ان پر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے. لیکن کیا یہ کی جانے والی جو گفتگو ہے اس کو محض تنقید کے ہی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، یا ہم اس کو کسی دھمکی سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک اسرائیل، یہ سب چیزیں اگر اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ، یعنی جو نیوکلیر پروگرام ہے جس کا ایران کا، اس کا جو ہوا کھڑا کیا ہے وہ سب سے زیادہ اسرائیل نے کیا ہے. اور امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اسرائیل کی مخالفت کر کے یعنی سیاست میں رہ نہیں سکتا. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیلی موقف کی حمایت کرے. ایران کے بارے میں دیکھیں، ان کا ایک فتویٰ 2014 میں خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے باقاعدہ، جو معاہدہ کیا تھا 2004 میں JCPOA جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کے زیاں والا ہتھیار جو ہے وہ بنانا درست نہیں ہے، لہٰذا ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. یہ فتویٰ جو ہے ان کا یعنی ان کے نیوکلیر پروگرام میں کے معاہدے کا حصہ ہے. تو وہ کئی بار یہ کہہ رہے کہ ہم جو جوہری اسلحہ نہیں بنانا چاہتے، ہم تو صرف توانائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جوہری توانائی کو. لیکن اب دیکھیں انہوں نے یہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے پورے دورے میں اس بات کو بہت استعمال کیا. بلکہ اگر مختصر میں کہوں کہ یعنی وہ دو باتیں بڑی یعنی ہر ان کی تقریباً نظر آئی. ایک تو اپنی تعریف ہر معاملے میں،
یعنی کہ میں بہت بڑا رہنما ہوں, بائیڈن تو بالکل بیوقوف آدمی تھا, اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا, اور وہ کاروبار کرنا نہیں جانتا, میں کاروبار, یعنی بالکل ایسا لگا اگر دو الفاظ میں کہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں اور ایران سے بدتر کوئی نہیں. وہ مسلسل یہی کہتے رہے کہ اس علاقے میں سب سے بڑی مصیبت ایران ہے, وہ جو ہے وہ نیوکلر بم بنا رہا ہے, اس سے سارا ملک تباہ ہو چکا, ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بڑا عظیم ملک ہے, لیکن وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے, جوہری اسلحے کے پیچھے, اور ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے. یہ بات انہوں نے کئی بار کہی کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ چاہے وہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل کر لے ایران جو ہم چاہتے ہیں, یا پھر وہی جہنم کے دروازے کھول دیں گے ہم, وہ اپنے ہم طاقت کا ذریعے اس پہ پابندیاں لگا دیں اس کے جوہری پروگرام کے اوپر, لیکن کسی بھی صورت میں ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنا نہیں دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایران تو یہ بات سرکاری موقف موجود ہے کہ ہم اسلحہ نہیں بنائیں گے, جوہری اسلحہ نہیں بنانا چاہتے, یعنی ان کا خامنہ ای صاحب کا فتویٰ موجود ہے. تو اس کے بعد پھر اس بات پہ اصرار جو ہے مناسب نہیں. پھر ایک اور جو اس سے بدمزگی لگی مجھے لگتا ہے سفارتی سطح پر ہوگی, وہ یہ کہ آج کل ایران اور سعودی عرب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایران اور قطر کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی وزیر دفاع گئے تھے سعودی عرب کے کچھ دن پہلے ایران, اور انہوں نے بڑی بڑی دوستانہ باتیں کی. اس پس منظر میں وہاں ان دارالحکومت پہ تقریر کرنا ایران کے بارے میں, اور اس کے بعد تو وہ یعنی بڑا امبیرسمنٹ تھا, بہت ہی شرمندگی خود میزبانوں کو ہو رہی تھی کہ وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو ان کی پالیسی کے خلاف, اس لیے کہ سعودی عرب اب ایران دشمنی پر عمل درآمد نہیں کر رہا, اور قطر تو پہلے بھی ان کا دوست تھا. تو اس لحاظ سے ان کے لیے نہیں بدمزگی محسوس ہوئی, ان کو ذرا سا امبیرسمنٹ محسوس ہوئی جب انہوں نے ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں, خود ایران کے بارے میں بہت ہی حقارت امیز گفتگو کی. تو یہ بات نظر آئی کہ جو اس پورے دورے میں تینوں جگہ انہوں نے جو ہے وہ کئی بار ایران کا ذکر کیا, اور بہت ہی تحقیر آمیز اور دھمکی آمیز انداز میں, جو مجھے لگا کہ خود عرب قیادت کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, جس میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر کے تمام تر حکام سے ملاقاتیں شامل تھیں. بڑے تجارتی معاہدے ہوئے, اور کہا گیا ہے کہ تقریباً 142 ارب ڈالر کا ایک اسلحہ خریدنے کا معاہدہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے. گو کہ ماضی میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. یہ بھی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوا ہے, اور کتنا کامیاب ہوگا اس پر بات چیت کریں گے. لیکن کچھ تیل کی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے. عبدالعالی صاحب, اس دورے کے دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خطے میں تیل کی سیاست چل رہی ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, تیل کی سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب امریکہ, سعودی عرب اور ان کے یعنی قابو سے باہر ہو چکے. یہ ایک مارکیٹ کا فنامنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں تیل کی تلاش پہ جتنی پابندیاں تھیں ماحولیاتی وغیرہ سب ختم کر دی ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ میں تیل کی پیداوار جو ہے اس میں 30 لاکھ بیرل روزانہ کی کمی ہو گئی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ذخائر نہیں ہیں ان کے پاس, اس لیے کہ تیل کی قیمتیں اتنی کم ہیں کہ ان اداروں کے لیے منافع بخش نہیں ہے تیل نکالنا. اس لیے تیل کی سیاست یعنی ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 سال کے بعد اچھی ہو جائے, لیکن فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ تیل کی سیاست جو ہے, تیل کا ہتھیار جو ہے وہ اب اتنا جسے کہتے ہیں کہ افیکٹو نہیں ہے جو آج سے 3 سال پہلے جب 21 میں گئے تھے, جب ہمارے 17 میں جب گئے تھے صدر ٹرمپ وہاں پر, تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ تیل کی قیمت بڑھ سکتی ہے. ان کے کہنے پر سعودی عرب نے پیداوار میں 1 ملین بیرل کی کمی کر دی تھی. لیکن اس بار میرا خیال تیل کے معاملے میں بہت زیادہ بات نہیں, لیکن ایک بات جو ہوئی وہ یہ کہ جو سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا جو وعدہ کیا ہے, اس میں ایک بڑی رقم جو ہے وہ آرامکو امریکہ میں خرچ کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے شہزادہ صاحب کا, اس میں یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی معیشت کا دار و مدار تیل پر کم سے کم ہو جائے. یعنی اس وقت تو یعنی جسے کہتے ہیں حج عمرہ اور تیل, یہی سعودی معیشت کی بنیاد ہے. تو شہزادہ صاحب چاہتے ہیں کہ 2030 تک اس کی یعنی اس پر دار و مدار کم سے کم کر دیا جائے. اور خود تیل کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ
سعودی عرب خام تیل بیچنے کے بجائے پیٹرولیم مصنوعات اور اس سے متعلق خدمات خدمات جو ہے وہ اس کا کاروبار کرے. اسی لیے ابھی کچھ غالباً 1 سال یا 2 سال پہلے یہاں آئل چینج کا ایک بڑا بزنس ہے، چین ہے، سارے امریکہ میں ہے، ویوو لائن، وہ خریدی تھی سعودی عرب نے. اور اب وہ $600 ملین میں $600 بلین یعنی $600 ارب جو انویسٹ کر رہے ہیں، اس میں سے غالباً $200 سے $250 آرام کو، سعودی آرام کو جو ان کی تیل کمپنی ہے وہ خرچ کرے گی امریکہ میں تیل اور گیس کے منصوبہ پر. یعنی تیل اور گیس نکالنے پر نہیں، بلکہ ریفائنریز ہیں یا لوب بنانے کی چیزیں ہیں یا سروس، یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ویوو لائن کی طرح پر جو آئل چینج کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بڑھائیں گے. تو تیل کی سیاست کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے اس کے بارے میں تو اب کوئی بہت زیادہ دلچسپی فی الحال نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تیل کا تعلق جو ہے وہ اس کے کھپت سے، اور کھپت جو ہے بڑی اس وقت بڑی فکس قسم کی ہے، اس کو کوئی خاص اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کہ بہت بڑی معاشی تیزی نظر آئے. جبکہ ٹیرف کی وجہ سے جو انہوں نے مشکل جو جنگ شروع کر دی، تجارتی جنگ ٹرمپ صاحب نے، اس کی وجہ سے ویسے بھی تجارتی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں. ظاہر ہے تجارتی سرگرمیاں مان ہوں گی تو تیل کی ضرورت بھی کم ہوگی. تو اس لیے تیل کی قیمتوں میں کوئی خاص اضافہ یا کمی تو مجھے نظر نہیں آتا مستقبل قریب میں. لیکن جہاں تک تیل کی انویسٹمنٹ اور تیل کی سیاست کا تعلق ہے تو سعودی عرب کا امریکہ کی تیل کی صنعت کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کردار بڑھ جائے گا، اور وہ یہاں کئی پلانٹ لگائیں گے. یہاں پر وہ LNG کی فیسلٹی لگانا چاہتے ہیں. تو امریکہ کے اندر سعودی ارامکو کا کردار مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ جہاں اور بہت سے پہلو ہیں، وہیں پر ایک امریکہ کی عسکری موجودگی بھی بہت قابل غور بات ہے، اور اس پر بھی یقیناً تبادلہ خیال ہوا ہوگا. شام کے ہی معاملات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. تو یہ بتا دیجئے کہ امریکی صدر کے اس وزٹ کے دوران خطے میں امریکہ کی جو عسکری موجودگی ہے، کیا اس میں کچھ مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں؟ دیکھیں، ایک تبدیلی تو آئی ہے نا کہ انہوں نے ابھی شام سے اپنی فوج آدھی کر دی. غالباً ان کے 5000 سپاہی تھے، انہوں نے 2500 کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے اس دورے کا ایک یعنی اگر کسی حد تک مثبت پہلو میں دیکھوں عوامی سطح کے اوپر، یعنی باقی تو کاروباری باتیں تھی کہ قطر جو ہے وہ بوئنگ خریدے گا، اور UAE جو ہے وہ AI میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بلینس آف ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، یا سعودی عرب جو ہے تقریباً $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرے گا. انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری اور اسلحے کی خریداری کو ملا کر کے دیکھا جائے تو. لیکن جو عوامی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ صدر نے شام پر تمام پابندیاں ختم کر دی ہیں، صدر ٹرمپ صاحب نے. اور انہوں نے تعریف کی ہے جو نئے صدر ہیں ان کے کہ یہ بڑا ہی ینگ اور انرجیٹک آدمی ہے. لیکن انہوں نے پھر ایک بات یہ بھی کہہ دی ان سے کہ تم اپنے ملک سے حماس کو ختم کرو اور اخوانی اثرات کو ختم کرو، اور داعش جو ہے اس کا جو رہا سا بچا کچا حصہ رہ گیا اس کو ہٹاؤ، اور اسی لیے ہم تم پر پابندی ختم کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کو بھی چاہیے کہ وہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرح معاہدہ ابراہیم میں شامل ہو، یعنی کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیں. تو یعنی اور تو بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی عرب سیاست کے حوالے سے، سوائے اس کے شام سے فوجیں واپس ہو گئی ان کی، اور کشیدگی امریکہ اور شام کی ختم ہو گئی، اور امریکہ نے پابندیاں ہٹا لی ہیں. بلکہ امریکہ گویا ایسا لگا کہ گویا امریکہ دو سکونت آ گئی دمشق میں اب. تو اس لحاظ سے اب میرا خیال ہے کہ فوجی سرگرمی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کم ہو جائے گی امریکہ کی. اور خود یہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی بھی ایک بات اچھی ہے ٹرمپ صاحب کے، ٹرمپ جو ہے وہ امریکی فوجی زیادہ استعمال کرنا نہیں چاہتے. جہاں استعمال کرتے بھی ہیں وہ ایئر فورس ہے، جیسے انہوں نے یمن میں کیا، لیکن وہ فوجی بوٹ جسے کہتے ہیں زمین پر رکھنے کے قائل نہیں ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید فوجی جو ہے وہ ان کے دور اقتدار میں آئیں گے اللہ کے حالات تبدیل ہو جائیں. اسی طرح ایران میں بھی وہ فوجی کارروائی نہیں کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں سخت کر کے وہ مجبور کریں گے ایران کو یعنی اپنی بات پہ قائل کرنے کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ وہاں پہ فوجی قوت استعمال کریں گے ایران کے خلاف.
امریکی عوام کس طرح سے اپنے صدر کے اس دورے کو دیکھ رہی ہے، اور بالخصوص اگر ہم امریکن کانگریس کی بات کریں تو امریکی کانگریس کا اس پر کیا رد عمل آیا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سیاسی نوعیت کا یہ دورہ تھا بھی نہیں، نہ انہوں نے تاثر دیا صدر ٹرمپ نے، نہ کسی نے کوئی توقعات قائم کی، نہ عرب ممالک نے، نہ امریکی عوام نے یا امریکی کانگریس نے. ہاں اس میں ایک اسکینڈل ٹائپ کی چیز ضرور سامنے آئی. آپ کو معلوم، آپ نے سنا ہوگا کہ امیر قطر جو ہے وہ ایک بوئنگ جمبو جیٹ جو ہے وہ تحفے میں دینا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ کو، جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہوائی جو صدارتی ہوائی جہاز ان کا ہے ایئر فورس ون، اس کے طور پہ استعمال کریں گے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو ایئر فورس ون ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ 40 سال پرانا ہے، تو یہ اچھا ہے کہ ہمیں ایک، اور یہ تحفہ بالکل مفت میں ہے جس میں کوئی 40 کروڑ ڈالر اس کی قیمت ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا، دو مسئلہ ہوا، ایک اخلاقی اور دوسرا تجارتی. اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا تحفہ امریکی صدر لے سکتا ہے کسی غیر ملکی رہنما سے؟ یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، اور اگر عراق ان کو وہ دے رہا ہے، قطر دے رہا ہے. پھر قطر کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی، انہوں نے کہا کہ قطر دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا ہے ماضی میں. یہ مطلب بڑے اخلاقی اعتبار سے بڑا عجیب سے لگا کہ آپ جس ملک میں تقریر کر رہے ہیں، جس کے میزبان ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، جس سے آپ تحفہ وصول کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے ایسے کہ اچھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے جو سیاسی طور پر یہ جو طیارہ کا تحفہ ہے، یہ ایک سیاسی بوجھ سا بنتا نظر آ رہا ہے صدر ٹرمپ کے اوپر. اس لیے کئی باتیں آئی ہیں. پہلی بات تو یہ جب میں طور پر کہ وہ کیا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ لینا مناسب ہے امریکی صدر کا کسی غیر ملکی سربراہ سے. دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے میں ایئر فورس ون میں ان کو بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ان کے ماہرین کا خیال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا دوست ہے قطر، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس نے سارے جہاز میں جاسوسی کے آلات لگا دی ہوں، اس لیے ہمیں پورا جیسے کہتے ہیں کہ کھولنا پڑے گا پورا طیارہ، یہ یقین کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی جاسوسی کے آلات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو ان کے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، جیسے میزائل شکن نظام ہوتا ہے، میزائل اس کے اندر لگے ہوتے ہیں، پھر باقی اور بہت سارے اسپیشل قسم کے ریڈار نصب ہوتے ہیں. تو ان کا خیال ہے لوگوں کا کہ اس کے اوپر $750 ملین $75 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے. تو بہت جگہ یہ وہ کہتے ہیں 9 کی لکڑی 90 خرچ، کہ یہ 40 کروڑ ڈالر کے تحفے کو کام کا بنانے پہ امریکی ٹیکس دہندگان جو ان کے 75 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے. تو اس لحاظ سے عوامی سطح کے اوپر یا سیاسی سطح کانگریس کے معاملے میں، کانگریس کے سطح کے اوپر اور معاملات میں تو شاید کوئی بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں، نہ دلچسپی ہے لوگوں کو. اور جیسا میں نے کہا کہ لوگوں کے توقعات کے مطابق ہر چیز ہوئی ہے. یہ کاروبار کرنے گئے تھے اور کاروبار کر کے آئے، اور ذاتی کاروبار بھی. جیسے انہوں نے دبئی میں $2 بلین کی ان کی جو فیملی کا کرپٹو کرنسی کا بزنس ہے اس کی انویسٹمنٹ حاصل کی. جو ایرک ان کے صاحبزادے جو ایرک ٹرمپ، وہ اس کے مالک ہیں ٹرمپ کارپوریشن کے. تو یہ جب معاملات ہیں یعنی کرپٹو کرنسی کا اور قطر سے جہاز کے تحفے پر، اس پر تھوڑا سی انہیں مخالفت کا سامنا ہے کانگریس میں. اور مجھے لگا کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ بات آگے بڑھے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ تحفہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ تحفہ قبول کریں گے، لیکن غالباً اس کے لیے وہ قانونی مشیروں کی رائے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ اسکینڈل جو ہے، مجھے یقین ہے کہ اسکینڈل ضرور جو ہے وہ عوامی سطح پر آئے گا. عبدالعالی صاحب، آخر میں مختصراً یہ بتا دیجئے گا کہ ماضی میں امریکی صدور کے کیے گئے دوروں سے کتنا مختلف یہ دورہ رہا، اور ان دوروں کے مقابلے میں اس دورے کو کتنا کامیاب تصور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ صدر ٹرمپ خود ہی بہت مختلف ہیں تمام صدور سے، اس لیے ان کا ہر دورہ مختلف ہوتا ہے. ان کا سارا دورہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ جو پہلے صدور جایا کرتے ہیں یا دورہ کرتے تھے مختلف ممالک کا، تو زیادہ تر وہ یعنی جیسے کہ تصویراتی اسٹریٹجک پالیسی میں بات ہوتی تھی، خارجہ پالیسی میں بات ہوتی تھی، بین الاقوامی امور پر بات ہوتی تھی. یہاں زیادہ تر تمام اگر آپ تقریریں دیکھیں صدر ٹرمپ کی تینوں جگہ پر، یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، قطر میں اور سعودی عرب میں، ہر جگہ ان کی تقریریں بالکل سیاسی رہی ہیں، سوائے ایک آدھ جگہ پہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم شام پر سے پابندی ہٹا رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اب چاہیے سعودی عرب کے وہ بھی معاہدہ ابراہیم میں شامل ہو، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے. اسی طرح انہوں نے غزہ کی بات کی کہ غزہ جو ہے ہم چاہتے ہیں اپنے کنٹرول میں لے لیں اور پھر اسے ہم کچھ آزادی بنا دیں. تو یہ سب تو اس لحاظ سے
فرق دورے میں یہ تھا بنیادی طور پر، ہم پہلے امریکی صدور میں اور صدر ٹرمپ میں، چونکہ یہ کاروباری آدمی تو ان کے دورے کی ساری بنیاد جو ہے وہ کاروبار پر رہتی ہے، انویسٹمنٹ میں رہتی ہے، سرمایہ کاری پہ رہتی ہے. تو اسی انداز سے میزبانوں نے بھی ان کو اسی انداز میں جو ہے وہ چیزیں پیش کی جو جس سے ٹرمپ صاحب خوش ہوئے. تو اس لحاظ سے الگ تھا یہ دورہ سیاسی سے زیادہ کاروباری تھا. بہت شکریہ مسعود عبدالی آپ کا. ناظرین، ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ محض ایک سرکاری سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پیغام تھا، ایک اعلان بھی سمجھا جا سکتا ہے اور شاید ایک تنبیہ بھی. یہ دورہ کن ممالک کے لیے مفید ثابت ہوا اور کن کے لیے نقصان دہ؟ کیا یہ دورہ خطے میں امن کی راہ ہموار کر پایا یا کشیدگی میں اضافے کا باعث بنا؟ اس پر ہم نے کچھ بات چیت کی اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات اب بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور مختلف زاویے یقیناً یہ جوابات رکھتے ہوں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں یہ دورہ ہمیشہ ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.